ناظرین کرام، آج 3 محرم الحرام جمعہ کے دن سب کام چھوڑ کر قرآن کریم کی یہ صورت صرف اور صرف 3 مرتبہ پڑھ لینا اور اس کے ساتھ قرآن کریم کی سب سے زیادہ طاقتور آیت مبارکہ کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر صرف اور صرف 33 مرتبہ پڑھ لینا، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ یہ عمل فقیروں کو بادشاہ بنانے والا مجرب عمل ہے، تنگ دست کو خوشحال، بیمار کو صحت مند، غریب کو امیر اور فاقہ کش کو بادشاہ بنانے والا شہنشاہ عمل ہے۔ یہ عمل جب آج 3 محرم جمعۃ المبارک کے بابرکت دن میں کیا جاتا ہے تو اس کے نتائج ہزاروں گنا بڑھ جاتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ایسا موقع کئی سال میں صرف 1 مرتبہ ہی ملتا ہے، اس لیے آج 3 محرم جمعہ کے مبارک دن قرآن کریم کی یہ صورت صرف اور صرف 3 مرتبہ پڑھ لینا اور اس کے ساتھ قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ لازمی 33 مرتبہ پڑھ لینا۔ ناظرین کرام، یہ وظیفہ بہت زیادہ طاقتور اور مجرب وظیفہ ہے اور یہ جمعہ کے دن کا سب سے خاص عمل ہے۔ آج کے دن جو شخص بھی قرآن کریم کی یہ صورت مبارکہ صرف اور صرف 3 مرتبہ پڑھ لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے مال میں اتنی برکت ڈال دے گا کہ وہ خود بھی حیران رہ جائے گا۔ اللہ پاک اس شخص کو غیب سے روزی عطا فرمائے گا، غیب سے رزق ملے گا۔ قرآن پاک کی تقدیروں کو بدلنے والی یہ مبارک صورت بے حد برکتوں والی صورت مبارکہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت مبارکہ میں بہت زیادہ برکت اور شفا رکھی ہے۔ بس آپ نے 3 محرم الحرام جمعہ کے بڑے دن یہ قرآن کریم کی صورت صرف اور صرف 3 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے یمن میں اپنے نمائندے کو خط لکھا اور اس سے درخواست کی کہ لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف سے پیش آئے، اور آخر میں اسے یہ کام سونپا کہ 10 لائق ترین اور اپنے بااعتماد افراد کو ایک خاص کام کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجے۔ اس نے 100 لوگوں کو منتخب کیا اور پھر ان میں سے 10 لوگوں کا انتخاب کیا جو اخلاق و کردار میں سب سے افضل تھے۔ ان لوگوں میں عبد الرحمن بن ملجم مرادی بھی شامل تھا، اور یہ 10 لوگ حضرت علی کے پاس پہنچے۔ ابن ملجم جو کہ شجاع اور فصیح و بلیغ تھا، اس کو ان لوگوں نے اپنے سخن گو بنا دیا تاکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے گفتگو کرے اور مداح میں اس نے جو خود سے اشارہ کہے تھے وہ پڑھے۔ اس کی تمام باتوں میں سے ایک بات یہ تھی کہ ہم فخر کرتے ہیں کہ آپ فرمان دین، ہم سب غلامی کریں گے اور ہمارے تلواریں آپ کے دشمن کے لیے آمادہ ہیں۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بعد میں اپنے پاس بلوایا اور دریافت فرمایا کہ تمہارا کیا نام ہے؟ اس نے کہا عبد الرحمن۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ تمہارے باپ کا کیا نام تھا؟ تو اس نے جواب دیا کہ ملجم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کس قبیلے سے ہو؟ کہا مراد سے۔ پھر حضرت علی نے اس سے 3 مرتبہ کہا کیا تم مرادی ہو؟ کیا تم مرادی ہو؟ کیا تم مرادی ہو؟ ابن ملجم نے کہا جی ہاں اے امیر المومنین۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے زبان پر کلمہ ترجیح جاری کیا، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ ابن ملجم صفین اور نہروان کی جنگوں میں حضرت علی کے ساتھ ساتھ تھے۔ جب لشکر اسلام نے خواری پر غلبہ حاصل کیا تو ابن ملجم نے کہا کہ اے امیر المومنین، مجھے اجازت دیں کہ تاکہ میں آپ سے پہلے کوفہ جا کر آپ کی فتح کامیابی کی خوشخبری کوفہ والوں کو دے سکوں۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا کہ تمہارے مقصد اس کام سے کیا ہے؟ اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کامیابی سے لوگوں کو خوشحال کروں۔ حضرت علی نے اجازت دی اور اس نے ایک جھنڈا اپنے ہاتھ میں لیا اور کوفہ کی جانب روانہ ہو گیا۔ شہر کے اندر داخل ہوا تو بشارت کی فریاد شہر میں گونجی اور اس طرح سے وہ گلیوں سے گزر رہا تھا کہ قدامہ کے گھر کے پاس پہنچا۔ یہ بہت ہی خوبصورت، حسین و جمیل اور دولت مند عورت تھی۔ طبقات الکبریٰ جلد 3 صفحہ نمبر 35 پر ابن سعد لکھتے ہیں کہ جب قدامہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتح کی خبر سنی تو ابن ملجم کو پکارا تھا کہ وہ اپنے باپ اور بھائی کے بارے میں اس سے دریافت کر سکے۔ قدامہ اب اسے اپنے گھر لے گئی، عزت و احترام دیا، مہمان نوازی کی۔ جب ابن ملجم پہلی ہی نگاہ میں اس عورت کا عاشق ہو گیا تھا، وہ اپنے دین و ایمان کو اس کے ہاتھوں میں فروخت کر دیا۔ قدامہ نے اپنے باپ اور بھائی کے بارے میں پوچھا جو کہ خوارش کے سپاہیوں میں سے تھے۔ ابن ملجم نے بتایا کہ وہ سب جنگ میں ہلاک ہو گئے۔ یہ خبر سنتے ہی وہ عورت رونے لگی۔ ابن ملجم یہ خبر اس عورت کو سنانے پر پشیمان ہوا۔ قدامہ تھوڑی دیر بعد اٹھی اور دوسرے کمرے میں گئی۔
اپنے آپ کو آرائش و زینت سے سنوارا اور واپس آئی۔ اس کو دیکھتے ہی ابن ملجم کا دل لرز گیا۔ ابن ملجم شہوت نفسانی میں پوری طرح سے غرق ہو چکا تھا اور اپنے اختیار کو ہاتھ سے دے بیٹھا تھا۔ خدامہ نے خواستگاری کی۔ خدامہ نے کہا کہ اگر مجھے چاہتے ہو تو میرا عنبر بہت زیادہ ہے۔ ابن ملجم نے کہا کہ جتنا بھی ہوگا قبول کروں گا۔ خدامہ نے کہا کہ بہت زیادہ ہے، کچھ پیسے، جواہرات، مشک و عنبر و عطر وغیرہ۔ ابن ملجم نے کہا کہ اس کے علاوہ اور کچھ۔ خدامہ نے کہا کہ بہت سخت، اور پھر وہ اٹھی اور کمرے سے گئی اور اپنے آپ کو دوسری شکل میں آرائش کی اور واپس آئی۔ ابن ملجم پر جنون کی حد تک پہنچ گیا کہ اور کیا چاہتی ہو؟ خدامہ نے کہا حضرت علی کا قتل۔ ابن ملجم ایک دم لرز اٹھا اور پریشان ہوا۔ اس نے اگلے دن ابن ملجم کو اطلاع ملی کہ یمن میں اس کا باپ اور چچا مارے گئے اور اب وہ اپنے باپ اور چچا کے وارث کا اکیلا مالک ہے۔ یہی سنتے ہی ابن ملجم یمن روانہ ہوا تاکہ بے تحاشا دولت لا کر خدامہ کے قدموں میں ڈال سکے۔ وہاں پہنچ کر اس نے سب جائیدادوں کو فروخت کیا اور تمام مال و دولت لے کر چل پڑا۔ راستے میں اسے ڈاکوں نے لوٹ لیا اور وہ سارا مال لے اڑا۔ ابن ملجم جنگل میں سرگرداں تھا، لیکن تھوڑی دیر بعد ایک قافلے سے جا ملا اور ان کے ساتھ ہم سفر ہو گیا۔ وہ اس قافلے میں دو لوگوں کا دوست بن گیا۔ ان دونوں کا تعلق خوارش سے تھا۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے عہد کیا کہ ہم علی، معاویہ اور عمر العاص کو قتل کریں گے۔ اس گروہ کا یہ نظریہ تھا کہ یہ تینوں مسلمانوں کے درمیان اختلافات کا سبب ہیں۔ چنانچہ عبد الرحمن ان لوگوں کی باتوں میں آ گیا، کیونکہ اس نے سوچا کہ اگر وہ ان لوگوں کی بات مان لے تو اسے قدامہ کی خوبصورتی میسر آ سکتی ہے۔ یوں اس نے قبول کیا کہ وہ حضرت علی کو شہید کرے گا۔ وہ کوفہ پہنچا اور سیدھا قدامہ کے گھر گیا۔ یہ فاحشہ اور خود فروش عورت اس کے لیے شراب لائی، اسے اپنے حسن جمال سے خوب لبھایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے لیے ابھارا۔ مسجد کوفہ میں داماد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کیا اور تلوار سے ایسا زخم لگایا کہ جس کے اثر سے 2 روز بعد جانشین رسول شہید ہو گئے۔ کوفہ میں کوہرام مچ گیا۔ ابن ملجم کو گرفتار کر لیا گیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد محترم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت کو نجف اشراف میں دفنا کر کوفہ واپس آئے تو حضرت علی سے پیار کرنے والوں نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ممبر پر بیٹھ کر خطبہ دینے کے لیے کہا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور امام صاحب اس قدر غمگین تھے کہ آپ سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دیر بعد جب تھوڑے سے پرسکون ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر بڑے جوش سے ایک خطبہ دیا۔ خطبے کے بعد آپ نے حکم دیا کہ عبد الرحمن ابن ملجم کو حاضر کیا جائے۔ جب عبد الرحمن بن ملجم پیش ہوا تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کے مطابق عبد الرحمن بن ملجم ملعون پر ایک خاصی ضرب لگائی۔ ابن ملجم ضرب لگنے سے جہنم رسید ہو گیا۔ ابن بطوطہ لکھتی ہیں کہ کوفہ کے سفر کے دوران کوفہ کے مغرب میں ایک مکمل سفید زمین کے درمیان ایک حصہ نہایت ہی کالا ٹکڑا دیکھا، اور جب میں نے تجسس کی حالت میں سوال کیا اور اس کے بارے میں تحقیق کی تو اس علاقے ایک مکین نے جواب دیا کہ یہ حصہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل ابن ملجم کی قبر ہے، اور اہل کوفہ کی یہ رسم چلی آ رہی ہے کہ ہر سال یہاں لکڑیاں جمع کر کے 7 دن تک ان لکڑیوں کو جلاتے ہیں۔ اس وجہ سے زمین کا یہ حصہ کالا ہو چکا ہے۔ ناظرین کرام، 750 عیسوی میں بنو امیہ کی حکومت کا تختہ بنو عباس نے الٹ دیا۔ بنو امیہ کا آخری حکمران مروان ثانی ایک نہایت سست اور ڈرپوک حکمران تھا جس نے ابو مسلم خراسانی کے ہاتھوں شکست کھائی، اور یوں بنو عباس کی حکمرانی شروع ہوئی۔ تاریخ کی کتابوں میں درج ہے کہ ابو مسلم خراسانی نے ابو عباس کے ابو جعفر المنصور اور ان کے بھائی ابو العباس الصفاح کو حکمرانی سونپ دی۔ اس طرح بنو عباس کے پہلے حکمران ابو العباس نے آتے ہی بنو امیہ کا نام و نشان مٹانے کی قسم کھائی۔ بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا گیا اور کربلا کے واقعے میں ملوث تمام کرداروں کی قبریں تک کھود دی گئیں اور ان سب کو قبر سے نکال کر سولی پر لٹکا دیا گیا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ کوفہ میں موجود ابن ملجم کی قبر کو بھی کھودا گیا، لیکن اس قبر میں اژدہا اور سانپوں کے علاوہ اور کچھ نہ تھا۔ اس پورے واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح
قابیل نے ایک عورت کے عشق میں مبتلا ہو کر اپنے سگے بھائی حابیل کو قتل کر ڈالا تھا، اسی طرح عبد الرحمن بن ملجم نے خدامہ کے عشق میں داماد رسول اور خلیفہ راشد کو سازش کے ذریعے شہید کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے عالم اسلام میں جو خلا پیدا ہوا وہ تا قیامت بھر نہیں سکے گا۔ ناظرین کرام، آج 3 محرم جمعہ کے دن جو شخص بھی قرآن کریم کی یہ بابرکت سورت مبارکہ صرف اور صرف 3 مرتبہ پڑھ لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو اتنا رزق اور دولت عطا فرمائے گا کہ وہ خود حیران رہ جائے گا۔ یہ صورت اتنی زیادہ فضیلت والی صورت ہے کہ جو شخص بھی جمعہ کے دن اس صورت کو پڑھ لیتا ہے تو پھر پورا سال اس پر رزق اور دولت کی بارش ہوتی ہے۔ اللہ پاک اسے اور اس کے گھر والوں کو امیر ترین بنا دیتا ہے۔ اس شخص کی ہر مشکل، ہر مصیبت کو اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کر دیتا ہے اور اس پر اپنا خاص فضل و کرم فرماتا ہے۔ ناظرین کرام، اگر آپ غربت سے تنگ آ چکے ہیں، بہت زیادہ تنگ دستیاں آ گئی ہیں، کہیں سے بھی پیسوں کا بندوبست نہیں ہو رہا، ہر طرف سے راستے بند ہی نظر آ رہے ہیں، تو آج 3 محرم الحرام جمعہ کے دن قرآن کی یہ سورت صرف اور صرف 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ انشاءاللہ دنیا کی بڑی سے بڑی چیز آپ کے قدموں میں ہوگی۔ یہ سورت مبارکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ عرش کے بڑے بڑے فرشتے سورت مبارکہ کو پسند کرتے ہیں۔ جو شخص بھی یہ سورت پڑھتا ہے تو عرش کے بڑے بڑے فرشتے اس شخص کو سلام کرتے ہیں۔ اللہ ایسے انسان سے راضی ہو جاتا ہے اور اس کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ ناظرین کرام، اب آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ کون سی بابرکت صورت ہے اور آج کے اس بابرکت عمل کو، بابرکت وظیفے کو آپ نے کس طرح سے کرنا ہے۔ جان لیجئے کہ آپ یہ عمل جمعہ کے دن کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو جمعہ کی نماز سے پہلے اس عمل کو کر لیں اور چاہیں تو نماز کے بعد اس وظیفے کو کر لیں، یعنی کوئی بھی مخصوص وقت اس لیے درکار نہیں کہ آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو جانا ہے اور اس کے بعد کسی پاک جگہ پر مصلی بچھا کر بیٹھ جانا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، یعنی جو درود نماز میں پڑھا جاتا ہے آپ نے سب سے پہلے وہی درود پاک 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ 1 مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود ابراہیمی کو 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے قرآن کی یہ سورت صرف اور صرف 3 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ جان لیجئے کہ وہ سورت مزمل ہے۔ یہ سورت بہت زیادہ برکت والی سورت مبارکہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت مبارکہ میں بہت زیادہ برکت رکھی ہے، بہت زیادہ طاقت رکھی ہے اور بے حد شفا اس سورت مبارکہ میں۔ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ اس سورت مبارکہ کی فضیلت کے حوالے سے آتا ہے کہ ہر طرح کی مشکل، ہر طرح کی پریشانی، سخت سے سخت مصیبت کے وقت اگر کوئی شخص قرآن کریم کی یہ سورت مبارکہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پلک جھپکتے ہی اس شخص کی ہر بڑی سے بڑی مصیبت کو، ہر طرح کی مشکل پریشانی کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی ہر طرح کی حاجت کو پورا فرماتا ہے اور اسے مشکلوں کے جنجال سے آزادی عطا فرما دیتا ہے۔ جان لیجئے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو کوئی اس سورت کو مصیبت کی حالت میں پڑھے گا اللہ جل شانہ اس کی مصیبت کو دور فرما دے گا۔ جو کوئی سورت مزمل مبارکہ کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس دنیا و آخرت میں خوش رکھے گا، اس کا افلاس دور ہوگا اور جس مشکل کے لیے پڑھی جائے گی وہ مشکل آسان ہوگی۔ جان لیجیے کہ جو کوئی اس سورت مبارکہ کو 7 مرتبہ روزانہ پڑھے گا اس کے رزق میں اللہ تعالیٰ کو شادگی عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو تو 40 روز بلا ناغہ خلوت میں 40 مرتبہ پڑھیں۔ ایک روایت کے مطابق جو کوئی 1 سال تک بعد نماز فجر روزانہ 11 مرتبہ پڑھا کرے اس کے رزق میں برکت ہوگی اور کبھی غریب و محتاج نہ ہوگا۔ روزانہ پڑھنے والے کی اللہ تعالیٰ دینی اور دنیاوی مشکلات، آنے والے حادثات و خطرات کو دور کر دیں گے۔ اگر سورت مزمل کو پڑھ کر حاکم کے سامنے پیش ہو تو حاکم مہربان ہوگا۔ ہر روز بعد نماز عشاء 11 مرتبہ سورت المزمل باقاعدگی سے پڑھنا فراغت دین و دنیاوی کے لیے بھی بہت مجرب عمل ہے۔ ناظرین کرام، یہ وہ سورت مبارکہ ہے کہ جو عرش والوں میں بہت زیادہ مشہور و مقبول ہے۔ عرش والے اس سورت کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اس سورت مبارکہ کو پڑھتے ہی آپ کے سارے بند راستے کھل جائیں گے
آپ کی جو بھی بندشیں ہوں گی، آپ کی جو بھی بڑی سے بڑی مشکلات ہوگی، انشاءاللہ پلک جھپکتے ہی ختم ہو جائے گی۔ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ آپ نے اس سورۃ مبارکہ کو 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر صرف اور صرف 33 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ جان لیجئے کہ وہ بابرکت آیت یہ ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ جان لیجئے کہ یہ آیت مبارکہ بہت زیادہ طاقتور آیت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا کلمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا جب انہیں آگ میں ڈالا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا اور سلامتی والا بنا دیا، اور یہی کلمہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت کہا تھا جب لوگوں نے کہا کہ کفار نے آپ کے مقابلے میں لشکر جرار تیار کیا ہے، تو ان سے دوڑو، مگر اس سے آپ کے ایمان میں اور بھی اضافہ ہو گیا، اور آپ نے فرمایا کہ ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ ناظرین کرام، آپ نے اس ببرکت آیت مبارکہ کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر صرف اور صرف 33 مرتبہ پڑھ لینا ہے، یعنی سب سے پہلے آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورۃ مزمل کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو اپنے ہاتھ کی انگلی پر صرف اور صرف 33 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ جان لیجئے کہ اس کے بعد آپ نے آخر میں دوبارہ سے درود ابراہیمی کو 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس طرح آپ کا یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ یقین جانے کہ یہ وظیفہ، یہ عمل اتنا برکتوں والا وظیفہ ہے کہ اگر کوئی شخص 3 محرم الحرام جمعہ کے بابرکت دن اس عمل کو، اس وظیفے کو کر لیتا ہے، تو پھر اس کی قسمت کو 4 چاند لگ جائیں گے، اس بندے کی تقدیر بدل جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو بھی اور اس کے گھر والوں کو بھی امیر ترین بنا دے گا، اتنا رزق اور مال و دولت عطا فرمائے گا کہ وہ شخص خود حیران رہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے رزق اور دولت کے سارے دروازے کھول دے گا اور اس شخص پر اپنا خاص فضل و کرم عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سننا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ نیچے کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے ایک بابرکت نام لکھ کر لازمی شیئر کر دیجئے۔ جزاکم اللہ خیر کثیرہ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔